إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا مما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك محترم بھائیوں بزرگوں، پچھلے خطبے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں پر پہلی امتوں پہ بوجھ تھے ان میں سے بڑے سارے بوجھ وہ اتارے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا بوجھ وہ یہ تھا کہ جو لوگوں نے خواہ مخواہ اپنے اوپر چیزیں حرام کر رکھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو حلال کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ صفت بیان فرمائی کہ جو ان پر چیزیں حرام تھیں، فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کروں کہ وہ چیزیں جو ان پر حرام تھیں میں ان کو حلال کر دوں۔ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولادوں کو بغیر کسی علم کے قتل کر دیا۔ وحرموا مما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، اور انہوں نے اپنے اوپر وہ چیزیں جو اللہ نے ان پر حلال کی تھی وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ نے ان پر حلال کی تھی، انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے کہ یہ چیز بھی اللہ نے ہمارے اوپر حرام کی ہے، وہ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے۔ حالانکہ ہر چیز، جیسا کہ امت مسلمہ کے لیے چند چیزیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں، اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہیں، اسی طرح ان کے لیے بھی ہر چیز حلال تھی۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، ہر کھانا، کل الطعام، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کھانے کے جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کچھ لوگ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے ہم آپ سے ایک چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔
اس کے متعلق نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل نے کون سی چیز تھی جو اپنے اوپر تورات کے نازل ہونے سے پہلے حرام قرار دے لی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ہل تعلمون، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان اسرائیل یعقوب علیہ السلام، کہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، انہوں نے جب وہ سخت بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری زیادہ لمبی ہو گئی تو انہوں نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے شفا دے دی تو میں اپنا سب سے محبوب کھانا جو ہے وہ بھی چھوڑ دوں گا اور سب سے محبوب جو مشروب ہے وہ بھی چھوڑ دوں گا۔ تو ان کا سب سے محبوب کھانا اونٹوں کا گوشت تھا اور سب سے محبوب مشروب جو ہے وہ اونٹوں کا دودھ تھا، تو وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیے۔ یہ نظر اس وقت جائز تھی پہلی امتوں میں۔ اب انہوں نے تو نظر مانی، یعقوب علیہ السلام نے تو نظر مانی، چھوڑ دیا، تو لوگوں نے خواہ مخواہ ان دو چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا۔ جب تورات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سب لوگوں پر وہ دونوں چیزیں حرام کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنے اوپر چیزیں حرام قرار دی تھی۔ اب اسی طرح مشرکین جو تھے انہوں نے بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے کئی چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دے لی۔ مثلا انہوں نے کہا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فہم فیہ شرکاء، کہنے لگے جی یہ جو فلاں جانور ہے نا، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اگر یہ مردہ ہوا تو پھر دونوں اس کو کھا سکتے ہیں۔ کس نے حرام کیا ہے؟ شریعت نے حرام کیا ہے؟ کسی نبی نے حرام کیا ہے؟ بالکل نہیں، خود اپنے اوپر انہوں نے اس کو حرام قرار دے۔ تو اس طرح کئی چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دی۔ اب مصیبت یہ تھی جو چیزیں اللہ نے ان پر حلال کی تھی ان کو حرام قرار دیتے تھے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دیں ان کو ہیلے بہانے سے استعمال کر لیتے تھے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، فرمایا ہم نے یہودیوں پر عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخن والا جانور، اس سے مراد جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہیں ہوتی نا، ملی ہوئی، جیسے بطخ ہوتی ہے، اونٹ ہوتا ہے، ملی ہوئی جس کی انگلیاں ہوں، وہ ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا۔ اسی طرح گائے، بھینس، بکری، ان میں سے جو جانور تھے ان کی چربیاں ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دی تھی۔ اب اللہ نے حرام کی نا، ادھر حلال کی تو اپنے اوپر حرام قرار دے دی، یہاں حرام کی تو انہوں نے ہیلے بہانے سے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر کہ جب اللہ نے ان پر چربیوں کو حرام کیا تو انہوں نے ان کو پگھلایا، ان کا گھی بنایا، اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ اس سے کیا سمجھ آئی؟ اس سے یہ سمجھ بھی آئی کہ جو چیز حرام ہے اس کی شکل بدل دینے سے وہ حرام ہی رہتی ہے۔ مثلا شراب ہے تو شراب کو سرکہ بنا دو وہ حرام ہی رہے گی، شکل بدلنے سے وہ حلال نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو حرام ہے اس کی قیمت بھی حرام ہے، آپ اس کی خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، اللہ جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں ایسے جو کتوں کا کاروبار کرتے ہیں، بلیوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور کئی ایسی حرام چیزیں ہیں جن کا وہ کاروبار کرتے ہیں۔ حرام چیز کا کاروبار بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے جو چیزیں اللہ نے ان پر حرام کی ان کو ہیلے بہانے سے استعمال کرنا شروع کر دی۔ جو حلال تھیں وہ اپنی طرف سے بنا کے قانون اور اپنے قاعدے بنا کے انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ بوجھ اتار دیا تھا، چند چیزیں حرام کر کے فرمایا جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے فکلو،
تم اس کو کھاؤ، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، سب پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے کھا سکتے ہو تم، سوائے جو اللہ نے حرام قرار دے دی۔ تو اب کیا ہوا، لوگوں نے خواہ مخواہ اپنے قانون بنا کے، اپنے قاعدے، نہ اسلام میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں بھی نہیں، خود ساختہ قاعدے بنا کے چیزوں کو اپنے پر حرام قرار دے دیا۔ مثلا اب دیکھیں، میں کئی دفعہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، شکار پر ہم ساتھی کبھی نکلتے تھے، تو وہ بندہ جس کو دور دور تک نہیں پتا نہ قرآن کا نہ حدیث کا، وہ کہتا تھا یہ جو لالی ہے نا اس رنگ کی چونچ والی یہ حرام ہے، اس کو نہیں مارنا، سرخ رنگ کی چونچ والی ہوگی تو وہ حلال ہے، اس کا شکار کرنا ہے، بڑی ٹانگوں والا بگلا ہے تو وہ حرام ہے، چھوٹی والا ہے تو وہ کیا ہے، وہ حلال ہے۔ اس طرح کئی مفتیان کو آپ دیکھیں گے وہ باقاعدہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کے قربانیوں کے دنوں میں اپلوڈ کریں گے کہ حلال جانور میں کون کون سی چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتائیں گے، سب سے پہلے بتائیں گے جناب اس کے جو ہے نا وہ پیشاب کی جگہ وہ حرام ہے، اس کے خصیتین حرام ہے، ہاں جی اس کا جو ہے نا وہ مثانہ حرام ہے، اس کا پتا حرام، گنتے جائیں گے۔ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے، اس کے رسول نے۔ شریعت میں کہیں بھی کوئی قانون اور کوئی قاعدہ نہیں ملتا کہ حلال جس چیز کو اللہ نے قرار دے دیا ہے اس کی فلاں فلاں چیز حرام ہے، قرآن اور حدیث میں کہیں کوئی قاعدہ موجود نہیں۔ جب اللہ نے اس کو حلال قرار دے دیا ہے تو اس کی بعض چیزوں کو حرام قرار دینا کہاں سے ثابت ہے؟ کہیں سے ثابت نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک قانون رکھنے لگا ہوں، اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے، توجہ سے سن لیں گے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ زندگی میں آپ کوئی پہلی دفعہ بھی جانور دیکھتے ہیں تو آپ اس کا فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی چیز اس کو حلال اور حرام قرار دینا یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو حرام قرار دینا، حلال کو حرام قرار دینا اور حرام کو حلال قرار دینا کسی کا حق نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حق نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد بیویوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، حلال تھی، قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد جو ہے نا وہ اس کو نہیں پیوں گا۔ اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر دیا۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے؟ کیا سمجھ آئی کہ جو چیز اللہ نے حلال کر دیا اس کو حرام کرنے کا کسی کو اللہ کے علاوہ حق نہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، کسی چیز کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہے پسند نہیں ہے، اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، وہ گندی ہے، کراہت ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حرام ہے۔ کوئی قرآن کا قاعدہ، کوئی حدیث کا قاعدہ یہ نہیں بتاتا کہ جس چیز سے نفرت ہے، جو اچھی نہیں لگتی، وہ حرام بھی ہے، یہ کہیں ثابت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز ناپسند ہو وہ بھی حرام نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا، ان کے گھر میں دعوت رکھی گئی، کھانا بنایا گیا تو کئی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی پکا کے تو آپ کو بتایا جاتا کہ یہ کس چیز کا گوشت ہے۔ آپ کے سامنے کئی چیزیں رکھی گئی، اس کے اندر ایک زب جس کو ہم کہتے ہیں گو کہتے ہیں، گو، کوئی سانڈ بھی کہتے ہیں، سانڈا کہتے ہیں، یہ بھی رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو گھر کی عورتوں میں سے کہا کسی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ تو صحیح کہ تم نے رکھا کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ زب ہے، یہ سانڈا ہے، یعنی گو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، لست آکلہ ولا احرمہ، لست آکلہ ولا احرمہ، نہ تو میں اس کو کھاتا ہوں نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، میں نہیں کھاتا، میں حرام بھی نہیں کہتا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، خود کھانا شروع کر۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اس سے کیا سمجھ آئی کہ جو چیز ناپسند ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حرام ہے۔ آپ کو نہیں دل کرتا نہ کھائیں، آپ کو کراہت ہوتی ہے چھوڑ دیں، کس نے کہا ہے کہ آپ اس کو کھاؤ؟ لیکن حرام قرار دینا یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اب دیکھیں جو میں قاعدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے وہ چیزیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیں وہ حرام ہے۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا۔ مردار جو طبی موت جانور مر جاتا ہے، اس میں دو مردار ایسے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کر دیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احلت لنا میتتان، ہمارے لیے دو مردار حلال کر دیے گئے، الحوت والکبد۔ فرمایا الحوت ایک تو مچھلی ہے اور دوسرا الطحال ٹڈی۔ مچھلی آپ کو مردار مل جاتی ہے، کسی صورت میں بھی مل جاتی ہے، وہ حلال ہے۔ اور ٹڈی یہ جو جس کو کہتے ہیں نا گھاس گھوڑا، اس شکل کی ہوتی ہے اور پورا پورا لشکر ہوتا ہے، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردہ بھی ہو اس کو ذبح تو کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ بھی حلال ہے۔ یعنی مردار حرام ہے، لیکن اس میں دو چیزیں جو ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کر دیا، نکال دیا ہے کہ دو مردار ہمارے لیے حلال ہے، باقی ہر جانور جو حلال ہے لیکن تبھی موت مر جائے وہ حرام ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو خون بہتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون تمہارے لیے حرام ہے۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے خونوں کو مستثنا کر دیا، الگ کر دیا۔ فرمایا کہ دو خون جو ہیں احلت لنا میتتان ودمان، دو خون ہمارے لیے حلال ہیں۔ فرمایا کہ ایک الکبد والطحال، ایک جگر جو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے جگر، اور دوسرا تلی، یہ دو خون جو ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مستثنا کر دیا، نکال دیا۔ خون حرام ہے، مردار حرام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا او لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس، کیونکہ وہ گندگی ہے، کھانے کے لحاظ سے بھی وہ بے شمار بیماریوں کا باعث ہے، اور ویسے بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ بغیرتی پائی جاتی ہے، اور اس کے کھانے والوں میں اس کے جو ہے نا وہ اثرات وہ دیکھنے میں اب بھی ملتے ہیں۔ اگلی چیز ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز اگرچہ وہ بکرا ہی کیوں نہ ہو، حلال چیز ہی کیوں نہ ہو، انتہائی طیب اور پاکیزہ چیز ہی کیوں نہ ہو، جس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ بکرا داتے کا نام کا ہے، یہ گائے بابے کے نام کی ہے، یہ جانور فلاں دربار کے نام کا ہے، اس کے نام کا چھوڑا ہوا، غیر اللہ کے نام کا چھوڑا ہوا، اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی ذبح کیا جائے، فرمایا تمہارے لیے حرام ہے۔ پھر یہ تو ہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی، اور ساتھ میں ایک قانون بیان کر دیا، فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، یاد رکھو جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے اس میں کوئی چیز بھی میں حرام نہیں پاتا، کوئی چیز بھی، سوائے ان چیزوں کو جو میں پڑھنے لگا ہوں، جو آگے پڑھ دی۔ یعنی اصل ہر چیز اس میں اصل حرمت نہیں ہے، حلت ہے، ہر چیز حلال ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ چیز حلال ہے، دلیل کیا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے حلال ہونے کی، کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی دلیل دی جائے گی۔ آپ کو کوئی کہتا ہے یہ چیز حرام ہے تو بتانا پڑے گا دلیل کیا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ چیز حلال ہے، اس کی دلیل نہیں دینی پڑے گی۔ کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے اس میں میں کوئی چیز حرام پاتا ہی نہیں ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے،
ان کو کہو جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں تمہارے لیے حلال ہیں. اب جو چیزیں حرام قرآن میں جو میں نے بیان کر دی صرف یہی ہیں بس. اب وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے ان کے لیے تو کتا کھانا بھی حلال ہو گیا, ان کے لیے جو ہے نا وہ یہ درندے جو ہیں چیر پھاڑ کرنے والے یہ بھی کھانا حلال ہو گیا, گدھا کھانا بھی حلال ہو گیا. منکرین حدیث ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے. تو اس سے کیا سمجھ آئی کہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا جا ہی نہیں سکتا. یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی یہ ہیں قرآن میں جو اللہ نے حرام کی. ایک قانون میں بیان کرنے لگا ہوں حدیث سے. ہر وہ چیز ہر وہ جانور جو سمندر کا ہے اور سمندر کے علاوہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا, شکل جیسی ہو, خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ مردہ ہو, کسی صورت میں بھی آپ اس کو پکڑتے ہیں کسی بھی شکل کا ہے وہ سمندر کا, پانی کا جانور ہے, پانی کے علاوہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم, تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. شکار اور کھانے میں کیا فرق ہے؟ شکار وہ جو آپ خود پکڑتے ہیں زندہ پکڑ لیا, طعامہ جو اس نے خود تمہارے لیے باہر پھینک دیا مردہ ہونے کی حالت میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر پر گئے تو سفر میں ان کے پاس کھانا ختم ہو گیا. اتنی بھوک کی حالت تھی کہ روزانہ ہر بندے کو ایک ایک کھجور ملتی تھی. پھر انہوں نے کیا دیکھا کہ سمندر نے ایک مردہ مچھلی پھینک دی ہے. صحیح بخاری میں اتنی بڑی مچھلی تھی کہ وہ اس کو 19 دن تک اس کو کھاتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ حصہ ہے تو وہ مجھے بھی دو. اس سے کیا سمجھ آئی؟ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل لکم صید البحر, جو تم شکار کر کے پکڑو یا جو سمندر تمہارے لیے پھینک دے وہ تمہارے لیے حلال ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سمندر کا جانور ہو, سمندر کے علاوہ وہ زندہ نہ رہ سکتا ہو. خشکی کے جانوروں میں ایک قاعدہ ہے, 2 قسم کے جانور ہیں. ایک چرند پرند ہے جو ہے نا جانور ہیں, درندے ہیں, چوپائے ہیں. ایک ہے جو پرندے ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والا من السباع, ہر کچلی والا درندہ, یہ جو نکیلے دانت ہوتے ہیں جس طرح شیر کے ہوتے ہیں, چیتے کے ہوتے ہیں, چیر پھاڑ کرنے والا, ہر کچلی والا درندہ. ایک ہے کچلی ہے درندہ نہیں, چیر پھاڑ نہیں کرتا. مثلا ہاتھی ہے اس کی کچلی ہے لیکن وہ اپنی اس کچلی سے چیر پھاڑ نہیں کرتا, وہ درندہ نہیں ہے. کچلی والا درندہ چیر پھاڑ کرنے والا, فرمایا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. جو بھی جانور کچلی والا ہے چیر پھاڑ کرتا ہے حرام ہے. پرندوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن کل ذی مخلب من الطیر, صحیح مسلم کی حدیث, ہر وہ جانور جو پنجے سے شکار کرتا ہے. یہ یاد رکھ لیں, کسی بھی پرندے کو آپ نے پرکھنا ہے حلال ہے یا حرام ہے. آپ دیکھیے پنجے سے شکار کرتے ہیں, پنجے میں لے کے پکڑ کے کھانا اور بات ہے, کھانے والا نہیں. پنجے میں لے کے, جیسے بلبل ہے پنجے میں لے کے کھاتی ہے, یہ مراد نہیں ہے. پنجے سے شکار کرنے والا, جھپٹنے والا, جیسے عقاب ہے, چیل ہے, یہ جھپٹ کر جو ہے نا اس کو کھاتی ہے. تو پنجے سے شکار کرنے والے جانور کو, پرندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. پھر ہر وہ جانور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا, وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں, وہ حرام ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, فرمایا خمس فواسق, 5 چیزیں ایسی ہیں جو فاسق ہیں, یقتلن فی الحل والحرم, ان کو حرم میں بھی اور حرم سے باہر جہاں ملے انہیں قتل کر دیو. حرم میں ہو, محرم شخص ہے جس پر یہ بالکل جائز نہیں کہ وہ کسی چیز کو قتل کرے, اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اس کو جہاں ملے اس کو قتل کر دے. الحیہ سانپ, الغراب کوا, الفارہ چوہیا, الکلب العقور ہلکا کتا کاٹنے والا,
اور الہدایا چیلیں، یہ 5 چیزیں ہیں. دوبارہ سن لیں. الحیہ سانپ، کوا، چوہیا، کاٹنے والا کتا اور چیل. ان 5 چیزوں کو فرمایا جہاں ملے انہیں قتل کر دو. یہ فاسق ہیں، فاسق چیز کبھی حلال نہیں ہو سکتی، تو یہ حرام ہے. سانپ میں ایک چیز یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، بخاری میں بھی ہے، کہ گھروں میں جو سانپ رہتے ہیں نا، گھروں میں سانپ رہتے ہیں، ان کو مارنے سے پہلے 3 دفعہ ان کو تنبیہ کر لو کہ یہاں سے نکل جاؤ. کیونکہ گھروں میں جو سانپ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو جن ہوتے ہیں اور سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں. آپ ان کو تنبیہ کرو، چلا جائے تو ٹھیک ہے، نہ جائے 3 دفعہ تنبیہ کرنے کے بعد پھر وہ سانپ ہی ہے، اس کو مارنا. اچھا، ہر وہ جانور جس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے 5 یہ ہیں. ایک اور چیز ہے جو الگ حدیث میں بیان ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، امر بقتل الوضع وسماہ فویسقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کا نام فاسق رکھا ہے. یہ فاسق ہے، اس کو قتل کر، جہاں ملے اس کو قتل کر دو. تو چھپکلی بھی ان چیزوں میں ہے جن کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ فاسق ہے. یعنی 6 چیزیں جن کو قتل کرنے کا حکم دیا یہ بھی حرام ہو گئی. ہر وہ چیز جس کو قتل کرنے سے منع کیا ہے وہ بھی حرام ہے. ظاہر ہے ذبح کرنے کے لیے قتل تو کرنا پڑے گا، ذبح کے بغیر تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے، قتل کے بغیر تو نہیں کھا سکتے. تو ان کو قتل کرنے سے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، لہٰذا وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ابو داود کی حدیث ہے اور امام بخاری اور مسلم کی شرط پر بالکل صحیح حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہا عن قتل 4 من الدواب. 4 چیزیں ہیں جن کو قتل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. النملہ ایک چیونٹی، النحلہ شہد کی مکھی، الہدہد پرندہ آپ سب جانتے ہیں، والسرج ایک ممولا اس کو کہتے ہیں، چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، چڑیا ہوتی ہے، ممولا اس کو کہتے ہیں. یہ 4 چیزیں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع کیا. یہ ایک حدیث میں اور چیز بیان ہوئی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مینڈک کو قتل کرنے سے. آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اس کی دوائی بنتی ہے، تو آپ نے اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا. تو 5 چیزیں ہو گئی، ایک شہد کی مکھی، چیونٹی، ہدہد، ممولا اور مینڈک. یہ 5 چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع کیا، لہذا یہ بھی کیا ہوئی؟ حرام ہو گئی. ہر وہ جانور جس کا دار و مدار حرام پر ہے، آپ اس کے سامنے حلال چیز رکھتے ہیں نہیں کھاتا، بھاگ کے حرام کی طرف جاتا ہے. مرغی ہے مثال کے طور پہ، آپ چھوڑتے ہیں ساری مرغیاں ادھر ادھر کھانے کے لیے جاتی ہیں اور وہ جو ہے نا پخانے پہ بھاگ کے جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داود کی حدیث ہے، نہا عن الجلالۃ فی الابل ان یرکب علیہا او یشرب من البانہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس اونٹ سے جو گندگی کھاتا ہے، اس پر سواری کرنے سے بھی منع کیا، اس کا دودھ پینے سے بھی منع کیا، اور ایک حدیث میں اس کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا، جب تک آپ اس کو الگ سے باندھ کر اس کے جسم کو، جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ اب اس میں ساری خوراک بھی حلال کی ہو گئی ہے اور اس کا جسم بھی، اس میں نجاست نکل چکی ہے، پھر وہ حلال ہے. پھر ایک قانون یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، ہر نشہ آور چیز، ہر نشہ آور، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، سونگھنے میں ہو، کسی قسم کی بھی چیز ہو، نشہ دیتی ہے، وہ حرام ہے. قرآن مجید میں اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دلوں کا بغض اور ظاہری دشمنی تمہارے اندر پیدا کر دے اس شراب کے ذریعے. فہل انتم منتہون، کیا تم اس شراب سے باز آنے والے ہو؟ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ اس سے حرام قرار دے دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. بعض لوگوں کی فقہ میں، بعض لوگوں کی فقہ کی کتابوں میں وہ کہتے ہیں صرف
صرف گندم کی بنی ہوئی شراب جو ہے وہ حرام ہے، باقی کسی بھی چیز کی شراب ہو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ پھر کچھ لوگوں کی فقہ میں یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے جی ہر نشہ آور چیز حرام ہے، لیکن جب وہ نشہ آور ہو، مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک پیالہ پیتا ہے، اس کو شراب، اس کو نشہ نہیں آتا، وہ اس کا ایک پیالہ اس کے لیے حلال ہے، دوسرے پیالے سے اس کو نشہ آتا ہے تو دوسرا اس کے لیے حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ تو یہ ہے میرے محترم بھائیو قاعدہ حلال و حرام کے اندر۔ جانوروں میں ہر کچلی والا درندہ، پرندوں میں ہر پنجے سے شکار کرنے والا جانور، اور جن کو قتل کرنے سے منع کیا، جن کا نام لے کر قتل کرنے کا حکم دیا، اور ہر وہ جانور جس میں جو ہے نا وہ ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہے، تھوڑی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں، اور ہر وہ چیز، آخری چیز، ہر وہ چیز جس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، نہ وہ کچلی والا ہے، نہ ہی پنجے سے شکار کرنے والا ہے، نہ ہی قتل کا حکم دیا ہے، نہ قتل کرنے سے منع کیا ہے، نہ ہی اس کے کھانے سے نشہ آتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لے کر اس کو حرام قرار دے دیا، نام لے کر اس کو کہہ دیا یہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ غزوہ خیبر کے موقع پر صحابہ نے گدھوں کا گوشت ہنڈیوں پر چڑھایا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کرا دیا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ اور اس کے رسول تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ گھریلو گدھا آپ جانتے ہیں نا، یہ جو استعمال میں ایک ہے جنگلی گدھا جس کو زیبرا کہتے ہیں، وہ نہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ گھریلو گدھا جو کھوتا ہوتا ہے، جس کو آپ سب جانتے ہیں، وہ حرام ہے۔ اس کے ساتھ ہر وہ چیز جس میں حرام کی ملاوٹ ہے، حلال اور حرام کو ملا کر وجود میں آیا ہے، مثلا خچر ہے، گھوڑا اور گدھے کی ملاوٹ سے یہ پیدا ہوا ہے، تو جس میں حرام کی ملاوٹ ہے وہ حرام ہے، وہ ایک چیز ہی ہے، اور باقی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس میں حلال اور حرام میں ملاوٹ ہو کہ اور کوئی جانور بن سکتا ہو، ایسا کہیں نہیں، صرف یہ خچر میں ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، باقی کوئی چیز بھی، کسی چیز کو آپ خود ساختہ قانون کے ساتھ حرام قرار نہیں دے سکتے، کہیں قرآن میں کہیں شریعت میں اس کی حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔